یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 سماعت فرمائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور اللہ تک رسائی قائم کرنے کے لیے اس کی طرف کوئی وسیلہ تلاش کر کے لاؤ، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں مجاہدہ کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کی 4 منزلیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک منزل ایمان، دوسری تقوی، تیسری وسیلہ، اور چوتھی مجاہدہ۔ تو ہر بندے کا مقصد بھی یہی ہے کہ مجھے دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے۔ تو سب سے پہلے اپنے ایمان کو پختہ کرنا ہے، اپنے عقائد کی درستگی کرنی ہے، اور دوسرے نمبر پر نیک اعمال کرتے ہوئے ہر وقت ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اور تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ جو ہے وہ ڈھونڈ کے لانا چاہیے، یعنی کسی اللہ کے نیک بندے کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، اس کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے، اور چوتھے نمبر پر جہاد بالکفار کے ساتھ ساتھ جہاد بالنفس بھی کیا جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ لعلکم تفلحون تمہیں دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ کافر ہو گئے ہیں روز ازل کے وعدے کو بلا کر، جنہوں نے دنیا میں آ کر کفر اختیار کر لیا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، ان کے پاس پوری دنیا کی دولت اور پوری دنیا کا سامان اگر قیامت والے دن آ جائے، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اتنے سامان کے ساتھ ان کو اور بھی اتنا سامان مل جائے، یعنی پوری دنیا کے اندر جتنا بھی مال و متاع ہے، قیامت والے دن اگر ان کافروں کے پاس وہ ہو اور اتنا اور ہو، یعنی پوری دنیا کا ڈبل سامان قیامت والے دن اگر کسی کافر کے پاس ہو، تو لِيَفْتَدُوا بِهِ، تو وہ سارے کا سارا سامان وہ اللہ کو فدیے کے طور پر دے دے، اور فدیے کے طور پر اس لیے دے کہ من عذابی یوم القیامتی، قیامت کے عذاب سے وہ بچ جائے۔ ما تقبل منہم، اللہ فرماتا ہے کہ ان کا یہ سارے کا سارا مال قبول نہیں ہوگا۔ فدیے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ کوئی گناہ کر بیٹھے تو اس کا کفارہ دیا جاتا ہے، فدیہ دیا جاتا ہے، تو فدیے کی وجہ سے خدا تعالیٰ اس کو گناہ سے پاک فرما دیتا ہے، کفارے کی وجہ سے خدا اس کو گناہ سے پاک فرما دیتا ہے۔ لیکن قیامت والے دن کافروں کے پاس 2-400، 2-4 ہزار، 2-4 لاکھ، 2-4 کروڑ، 2-4 ارب، 2-4 خرب بھی نہیں، بلکہ پوری دنیا کی دولت، پوری دنیا کا سامان ہو، اور اس کے ساتھ اتنا اور سامان ہو جائے، تو قیامت والے دن اگر کافر چاہیں کہ چلو ہم فدیہ دے کر اتنا جہنم کے عذاب سے بچ جائیں، تو اللہ فرماتا ہے ان کے کفر کی وجہ سے پہلے نمبر پر تو ان کے پاس ہوگا ہی کچھ نہیں، اگر ہو بھی بالفرض، لیکن خدا تعالیٰ پھر بھی ان کا یہ فدیہ قبول نہیں فرمائے گا ان کی کفر کی وجہ سے، اور ہوگا پھر کیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور اللہ ان کو دردناک عذاب دے گا۔ تو قیامت والے دن اتنا زیادہ فدیہ دینا جو ہے وہ پہلے نمبر پر تو ممکن ہی نہیں ہے، اگر ممکن ہو بھی تو پھر خدا فرماتا ہے کہ میں ان کا فدیہ قبول نہیں کروں گا،
بلکہ ان کو قیامت کے دن جہنم کے عذاب کے اندر دھکیل دوں گا۔ جب وہ کافر لوگ جہنم کے اندر چلے جائیں گے، یریدون، وہ ارادہ کریں گے، وہ چاہیں گے، ان یخرجوا من النار، کہ ان کو جہنم سے نکال لیا جائے، اور وہ جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے، ارادہ کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے وما ہم بخارجین منہا، وہ کبھی بھی جہنم سے نہیں نکل سکیں گے۔ جب کافر کو جہنم کے اندر پھینکے گا تو پھر اس کو کبھی بھی جہنم سے باہر نہیں نکالے گا۔ مسلمان جو ہیں وہ جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور کافر جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور کافر جو ہے وہ جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کافروں کو قائم رہنے والا عذاب ہوگا۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَاتُ، اور چور اور چورنی جب ان کی شرعی ثبوت کے مطابق چوری ثابت ہو جائے، مکمل طور پر ان سے چوری کا ثبوت مل جائے، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، اللہ فرماتا ہے کہ ان کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ یہ ہے شرعی حد، چوری کی سزا اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمائی ہے، یہ ہم تم نہیں کر سکتے بلکہ قانون کرے گا، اس کے ہاتھ جو ہے وہ قانون کاٹے گا۔ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چور اور چورنی شرعی طور پر جب ثابت ہو جائے کہ یہ واقعی چور ہے یا واقعی چورنی ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کے اوپر شرعی حد جو ہے وہ قائم کرتے ہوئے ان کے قانونی طور پر ہاتھ کاٹے جائیں۔ جزاء بما کسبا، اور ان کی یہ جزا یعنی ان کو بدلہ دیا جا رہا ہے ان کے کیے ہوئے کا۔ نکالا من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سبق ہے، یہ اللہ کی طرف سے نصیحت ہے، یہ اللہ کی طرف سے عبرت ہے، تاکہ ان کے اوپر آج شرعی حد قائم کی جائے گی تو دوسرے لوگوں کو سبق حاصل ہوگا کہ اگر ہم نے ایسا عمل کیا تو ہمارا علاج بھی یہی ہوگا، ہمیں بھی یہی بدلہ دیا جائے گا۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ بے حد عزت والا بھی ہے اور بے حد حکمتوں والا بھی ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمہ، تو جو لوگ اپنے ظلم کرنے کے بعد پکی توبہ کر لیتے ہیں، سچی توبہ کر لیتے ہیں، توبۃ نصوحا کر لیتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وَأَصْلَحَ، اور توبہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو سنوار لیتے ہیں، اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، تو بے شک اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رجوع فرمانے والا ہے، یعنی اللہ ان کی توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ تو توبہ کرنا جو ہے یہ ہم سب کے اوپر واجب ہے اور ہر وقت واجب ہے، کیونکہ کسی وقت بھی ہم سے گناہ ہو جاتا ہے اور بعض اوقات ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہم سے گناہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے نماز 5 وقت فرض ہے، روزہ جو ہے وہ رمضان المبارک کا 11 مہینوں کے بعد فرض ہے، زکوٰۃ جو ہے وہ صاحب نصاب کے اوپر پورے سال میں 1 مرتبہ فرض ہے، حج صاحب استطاعت کے اوپر پوری زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے، لیکن توبہ جو ہے یہ ہر وقت بندے کے اوپر فرض ہے، کیونکہ بندے سے کسی وقت بھی بھول کر یا قصدن گناہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور بڑا مہربان بھی ہے۔ علم تعلم، اے مخاطب، اے قرآن پڑھنے والے، اے قرآن سننے والے، علم تعلم، کیا تو نہیں جانتا، ان اللہ لہو، بے شک اللہ تعالیٰ کے واسطے ہے، ملک السماواتی، آسمانوں کی بادشاہی، والارض، اور زمین کی بادشاہی، 7 آسمانوں کی بادشاہی ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ کی ہے، اور والا ارض، اور پوری زمین میں ذاتی طور پر بادشاہی اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کی ہے۔ عطائی طور پر خدا تعالیٰ کی ذات بابرکات نے تو پھر کئیوں کو عطا فرمائی ہے اور کئیوں کو دی تھی اور کئیوں کو اللہ تعالیٰ آگے دے گا۔ یعذب من یشاء، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، وَيَغْفِرُ لِمَن یشاء، اور جس کی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتا ہے۔